الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ولم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے 53 یہ 4 آیات تلاوت کی، اور آیت نمبر 50 کے ضمن میں کچھ کلام سابقہ درس میں بھی ہو چکا ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ یہاں جیسا کہ یہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف اور ہر ایک اس سے آگاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، یہ تو سب جانتے ہیں. تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہاں اس کی مناسبت کیا ہے، کیوں اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا. سورہ کہف چل رہی ہے تو یہاں کیا موقع ہے، کیا مناسبت ہے، اس واقعے کو یہاں کیوں ذکر کیا. تو اس میں مناسبت آپ کو بتائی بھی تھی کہ یہ ہے کہ پچھلے جب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دو واقعات یہاں پہلے ذکر فرمائے. ایک تو یہ کہ آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی گویا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن جب ہم مجلس میں ہوں گے تو اس وقت یہ غریب صحابہ نہیں ہوں گے، یعنی ہمارے لیے خاص مجلس قائم رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ایک تکبر کا ایک عنصر تھا، اور تکبر کے مقابلے میں تواضع اور انکساری تھی. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے وجود پاک کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیں کہ جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. تو پہلی چیز یہاں تکبر اور تواضع. پھر دوسرا واقعہ ذکر فرمایا 2 بھائیوں کا کہ جس میں ایک امیر تھا، اس کو 2 باغ دیے اللہ تعالیٰ نے، اور کثیر اور مال بھی عطا کیا. تو اس کی بنیاد پر وہ تکبر میں مبتلا ہوا اور کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ ہوں. تو تکبر، اور اس کے مقابلے میں مومن اس کا بھائی تھا جو مالی اعتبار سے کم تھا لیکن تواضع اور انکساری والا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا. تو یہاں بھی مناسبت اور مشابہت کیا ہے کہ تکبر اور تواضع وہاں اس واقعے میں بھی تھی جہاں مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، اور یہاں پر بھی یہی مناسبت اور مشابہت نظر آتی ہے. یعنی ایک دوسرے سے سملیرٹی جس کو آپ کہیں نظر آتی ہے، یکسانیت. یہاں بھی تکبر اور عجز و انکسار اس کے مقابلے میں نظر آتا ہے. اور تیسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، ان کے واسطے سے ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم والا بنایا، عزت والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو، اس تکریم کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا فرشتوں کو
کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو یہاں بھی دیکھیں تکبر ہے اور اس کے مقابلے میں تواضع ہے۔ تو ان تین واقعات میں یہ مشابہت ہے کہ ہر موقع پر ایک طرف تکبر ہے اور اس کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری ہے۔ دوسری جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ہم جب مجلس میں ہوں گے، چونکہ ہم سردار ہیں، ہمیں قافلے والے آتا ہوا دیکھیں کہ یہ صہیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سرداران مکہ، تو ہمیں تو بہت برا لگے گا، کوئی اچھا میسج تھوڑی جائے گا۔ تو وہاں انہوں نے معیار، عزت کا معیار، کرامت کا معیار، افضلیت کا معیار قرار دیا تھا سرداری کو، نسب کو، مال کو اور افرادی قوت کو۔ اللہ نے سب کی نفی فرما دی۔ اسی طرح یہاں پر جو دو بھائیوں کا واقعہ ہے اس میں بھی کیا کہتا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور میں افرادی قوت میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ تو اس نے بھی جو تکریم کا اور عزت کا معیار بنایا ہوا تھا وہ مال اور افرادی قوت کو بنایا ہوا تھا۔ اور یہاں شیطان بھی کیا کہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ انا خیر منہ، تو اس نے خیریت کا معیار اور بہتری کا معیار اور افضلیت کا معیار اپنی جو اس مادے کو قرار دیا جس سے وہ تخلیق کیا گیا تھا، یعنی نسب پر اس نے فخر کیا۔ تو کسی نے مال پر، کسی نے افرادی قوت پر، کسی نے نسب کو خیریت کا معیار قرار دیا۔ یہ تینوں باطل ہیں، نہ مال اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا معیار ہے، نہ نسب معیار ہے اور نہ ہی افرادی قوت معیار ہے، بلکہ ایک ہی معیار ہے جو بارہا ذکر کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو، ان آیات مقدسہ کو دیکھیں کہ ان تین واقعات میں یہ مشابہت ہے، ایک طرف تکبر ہے، دوسری طرف عجز و انکسار ہے، اور دوسری بات یہ کہ معیار، عزت کا معیار جو انہوں نے قرار دیا تھا اللہ نے اس کو یکسر مسترد کر دیا، اور عزت کا معیار حقیقتاً وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے خالق اور مالک نے بیان فرمایا ہے، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی جیسے ہی حکم دیا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اور ملائکہ کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملائکہ کے بارے میں یہ ایک نوری مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کرتی ہے، اس میں نفس نہیں ہے، نورانیت ہی نورانیت ہے۔ حیوان میں حیوانیت ہی حیوانیت ہے، تو اس کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور ملک اور فرشتے میں روحانیت ہی اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ان کے بارے میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اس حکم کی جو اللہ انہیں فرماتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معصوم مخلوق ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے آنکھیں بند کر کے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرور بے شک تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو دیکھتے رہو، ان کی پیروی کرتے رہو، تم اللہ کو راضی کر لو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ شخص گناہگار ہو سکتا ہے؟ اگر گناہگار ہوگا تو کیا مطلب گناہ کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نفوس قدسیہ جو ہے وہ بھی
معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے نزدیک فرشتے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فسجدوا، فا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ فا جو ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، فاصلہ نہیں ہوتا، اگر ثم فرمایا ہوتا تو فاصلہ ہو جاتا، لیکن یہاں فسجدوا اس کا مطلب جیسے ہی آرڈر ہوا فسجدوا۔ تو یہ نورانیت ہے۔ ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے، انسان کو اور دیگر مخلوق کو، جیسے جنات ہو گئے تو حیوان تو وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں آئے، کتا نالی میں منہ ڈال کے پانی پی لے گا، اس کو کیا نجاست غلیظ خفیفہ سے کیا واسطہ ہے، حرام کھائے گا یعنی مردار کھائے گا، اور اس کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے وہ یہی کرے گا۔ تو وہ ایک ہے نفس کا بندہ، وہ جانوروں کو دیکھ لو جو من میں آیا وہی کیا، اور ایک ہے نوری مخلوق کے خالق کے حکم پر ہی چلتا ہے، اور ایک ہے جن و انس کہ جس میں روحانیت بھی رکھی ہے اور یہ حیوانیت بھی اس میں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اور عقل و شعور بھی اس کو عطا کیا ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روحانیت کو غالب کرے اور نفسانیت کو مغلوب کرے، تو فرشتوں سے بھی مرتبے میں اوپر ہو جاتا ہے۔ ہاں جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، مشہور فرشتے، ان کے برابر نہیں پہنچتا، لیکن دیگر جتنے فرشتے ہیں ان سے درجے اور مرتبے میں اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے کوشش کے ذریعے وہاں تک پہنچا، اور فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ یہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو ایک کو بنایا ہی ایسا ہے، ان کو بڑی عزت اللہ نے دی ہے، ادنا گستاخی فرشتوں کی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یہ احتیاط کا مقام ہے۔ لیکن انسان، اسی طرح یہ جن جو ہے، یہاں پر شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ تو یہ انسان جو ہے جب عمل کرتا ہے اور عمل کے ذریعے اپنے نفس کو دباتا ہے، روحانیت کو بڑھاتا ہے، تو پھر فرشتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ اولئک کالانعام، کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ جو مشرکین اور کفار تھے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ نہیں بل کریکشن کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ پہلے کم کہہ دیا اور اب جو ہے نا کریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بل فرمایا، اللہ تعالیٰ سے خطا نہیں ہوتی۔ صورتاً حیوانوں والی حرکتیں ہیں ان کی، اولئک کالانعام پورا صادق آ رہا ہے، جانوروں کی طرح ہیں، جو من میں آیا وہی کرتے ہیں، بل ہم اضل، لیکن گہرائی میں جا کر دیکھو تو ان کو تو ایک صلاحیت دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، اور یہ جانور والے افعال سے خود کو بچا سکتے ہیں، اس کو عقل و شعور نہیں دیا، اس لیے وہ جو کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی نقل کر کے جانوروں کی مثل ہو گیا ظاہری طور پر، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اور گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اللہ نے اس کو بلند ہونے کی صلاحیت دی تھی، پھر بھی جانوروں کی طرح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ اسی طرح جنات بھی ہیں، عمل کرے تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ جائے، جیسے یہ ابلیس تھا، زبردست عالم ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کو کثیر علم عطا فرمایا ہے، عارف باللہ ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی بہت زیادہ اس نے عبادت کی ہے۔ کوئی انسان کیا عبادت کرے گا، یعنی عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کیا عبادت کریں گے جتنی شیطان نے کی ہے، اور اتنی سی تھوڑی سی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی توفیق قرار دیں کہ بھئی میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی مہربانی ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، میں کرتا ہوں نہیں، یہ ہو جاتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ وہ دیکھو اس نے تکبر کیا تو کہاں سے کہاں پہنچا، تو جب اس نے عبادت کی تو فرشتوں کے ساتھ ملا دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے تو فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس سوائے ابلیس کے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، تو پھر اس کو تو آرڈر نہیں تھا، ملائکہ کو تھا، لیکن وہ اپنے عمل کی وجہ سے ملائکہ تک اللہ نے اس کو بلند کر دیا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، لہٰذا یہ بھی اس حکم کے ضمن میں شامل تھا۔ کثرت ملائکہ کی تھی تو ملائکہ کی طرف روئے سخن ہے،
عمل کے اعتبار سے اس کو ملائکہ کے ساتھ ملا دیا تھا. تو اب کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فا یہاں جو ہے علت کے لیے ہے کہ چونکہ جنات میں سے تھا لہٰذا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو فرشتے جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، اگر یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو ففسق عن امر ربی، پھر یہ نافرمانی نہ کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. فسق جو ہے وہ کہتے ہیں خروج عن الطاعہ، اطاعت سے، فرما برداری سے، حکم ماننے سے نکل جانا، اس کو فسق کہا جاتا ہے. تو جب بندہ ایک تو یہ کہ ایمان لانے سے ہی انکار کر دے تو یہ بڑا فسق ہے، سب سے بڑھ کر فسق ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہے مسلمان لیکن اللہ کے احکام میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ عمل کے اعتبار سے فاسق ہے. وہ عقیدے کے اعتبار سے فاسق ہے اور یہ عمل کے اعتبار سے فاسق ہے. تو عقیدے کے اعتبار سے دو فاسق ہوتے ہیں، ایک بالکل کافر ہو گیا، ایک کافر نہیں ہوا، اس کی جو گمراہی ہے، فسق ہے، وہ کفر تک نہیں پہنچا لیکن وہ گمراہ ضرور ہے. تو ایک تو عقیدے کا فسق وہ دو قسم پر تقسیم ہوتا ہے، کفر اور دوسرا گمراہی. اور ایک عمل کا فسق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ فاسق عملی کہلاتا ہے. یہ پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہ فاسق معلن ہے یا غیر معلن ہے. اعلانیہ بے پرواہ گناہ کبیرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو فاسق معلن کہتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کر لیتا ہے لیکن اعلانیہ طور پر نہیں کرتا، اس کو فاسق غیر معلن کہتے ہیں. لیکن فاسق اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا، تو اپنے رب کی اطاعت سے تو نکلا یہ شخص. تو اس اعتبار سے انسان اپنا محاسبہ کرے کہ جو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو طاعت سے نکلنا قرار دیا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے کی فرما برداری سے نکل گیا. تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ سارا دن جو ہم گزارتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام کی ناقدری کرتے ہیں، اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اس کو معاذ اللہ معمولی اور حقیر سمجھ کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں. نبی کی داڑھی تھی نا، ہماری مرضی ہم نہیں رکھیں گے، تو مت رکھو بھائی. یہ جب جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. تو فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے امر سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اپنے اس عظیم ترین نعمت کو ضائع کر رہا ہے. وقت تو نکل رہا ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن یہ عمل رہ جائے گا باقی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عمل کی مشقت ختم ہو جاتی ہے. جس نے آج فجر کی نماز پڑھ لی، مشقت اٹھا لی، نیند کا غلبہ تھا پھر بھی اللہ کے لیے اٹھا، نماز پڑھ لی، ابھی کوئی تکلیف ہے اس کی؟ وہ نیند جو چھوڑی تھی ختم ہو گئی. لیکن فجر کی نماز کا اجر اس اللہ کی توفیق کے سبب اللہ کے فضل سے ذمہ کرم پر ثابت ہو گیا ہے یا نہیں؟ تو عمل کی مشقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اجر باقی رہتا ہے. اسی طرح گناہ کی لذت، کسی نے کوئی گناہ کیا ہو، آج کوئی گناہ کیا ہو اور ابھی وہ یہاں مسجد میں بیٹھا ہو، تو بتاؤ وہ گناہ کی لذت ابھی محسوس کر رہا ہے کیا؟ نہیں. وہ اس وقت جب کر رہا تھا، کوئی برا منظر موبائل پر دیکھ رہا ہے تو اس وقت دیکھ لیا، اس وقت لذت جو بھی، یہ لذت تو نہیں ہے، یہ تو شیطانیت ہے، لیکن بہرحال اس کے نزدیک وہ لذت ہے. تو بتائیے وہ لذت ابھی محسوس کر رہا ہے کیا؟ نہیں، ختم ہو گئی، لیکن اس کا وبال اس کے نامہ اعمال میں باقی رہ گیا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. اب یہ اس نے جو حکم کی نافرمانی کی، اس میں تکبر کا دخل تھا، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا. اس کا مطلب تکبر یہ کہاں پہنچا ہوا تھا؟ عبادت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے یہ کہاں پہنچا ہوا تھا؟ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور ذلت کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینک دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی توفیق لمحے بھر کے لیے جدا ہو جائے تو بس یہ انسان کی یا کوئی بھی مخلوق ہو اس کی تباہی کا سبب بنتی ہے. یہ تو اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو بندہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف ہوتا ہے اس کو آخرت کے بارے میں، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق اگر اس سے نکال لے لمحے بھر کے لیے تو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاتا ہے. کہاں پہنچ گیا شیطان؟
انتہائی ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوا، کہاں تھا اور کہاں پہنچا، وجہ اللہ کی توفیق ختم ہو گئی، تکبر میں مبتلا ہوا۔ تو اگر میں اور آپ، وہ اتنا زبردست عبادت گزار کہ وہ عبادت کی وجہ سے، وہ ایسی مقبول عبادت تھی تبھی تو اللہ نے اس کو وہاں پہنچا بھی دیا، ہماری عبادات کا حال معلوم نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم اکڑنے لگ جائیں اور دوسرے کو حقیر سمجھے تو کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کی توفیق اس چیز کو قرار دینا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ہے، بس ہمارے رب کا کرم ہے کہ کچھ نیکیاں اللہ کے فضل سے ہم سے ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ توفیق چھن جائے تو انسان ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیسا ذلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، جب ہم مشابہت دیتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو ایسی چیز کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے نزدیک معلوم ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے۔ یار فلاں چیز میں نے کھائی، اس کی مٹھاس تھی یار، اب میں مٹھاس کیسے آپ تک اس کی مٹھاس کیسے آپ یہ مفہوم آپ تک منتقل کروں؟ تو میں مشابہت دیتا ہوں کسی میٹھی چیز سے جس کو آپ جانتے ہوں، مٹھاس تھی یار، جیسے شہد، اب آپ پہنچ گئے، یہ شہد کی مٹھاس کو آپ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب مشابہت جس چیز سے دی جاتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، معلوم سے مشابہت دی جاتی ہے تاکہ اس معلوم کے ذریعے سے جو نامعلوم ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ تو جو چیز میں نے میٹھی کھائی تھی اس کی مٹھاس کا آپ کو علم نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس مٹھاس کی حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو ایسی مشابہت دوں گا جس کو آپ جانتے ہیں۔ زید کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے چاند، تو اب آپ سمجھ جاؤ گے کہ بھئی چاند، اس کا مطلب بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، چاند کو آپ نے دیکھ رکھا ہے۔ تو مشابہت اس سے دی جاتی ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے درخت کی مثال دی اور اس کے تنے کی مشابہت کس سے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلعها كأنها رؤوس الشیاطین، کہ اس کا تنا جو ہے، کہ اس کا تنا جو ہے، اس کا ابھرنا، بڑھنا ایسا ہے کہ جیسے شیطان کا سر۔ شیطان کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تو آپ کیسے اس اندازہ لگائیں گے؟ اللہ اس چیز کے ذریعے سے مثال دے رہا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھی ہے۔ میں نے آپ کو ایسی میٹھی چیز جیسے شہد، تو آپ پہنچ گئے نا، اس لیے کہ شہد کی مٹھاس آپ جانتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طلعها كأنها رؤوس الشیاطین، کہ اس کا ابھرنا ایسا ہے، اس کا سرا ایسا ہے جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ شیطان کے سر کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اللہ اس سے مثال کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ مجہول سے مثال دے گا تو ہم سمجھیں گے کیسے کہ اس کا سرا کیسا ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل صحیح مثال دی کہ تم گندے سے گندی چیز جو فرض کرو گے تو کس کا نام ذہن میں آئے گا؟ یہ تو شیطان کا بچہ ہے کوئی۔ یعنی جب کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے، بہت خراب کام کر رہا ہوتا ہے، تو آخر میں جا کے کس کا تصور آتا ہے؟ حالانکہ شیطان کو دیکھا نہیں، اس کے عمل کو دیکھا نہیں، لیکن اس کو شیطان سے مشابہت دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بلندی سے، تکبر کی وجہ سے ایسا ذلیل کر کے ایسی ذلت کی کھائی میں گرایا کہ یہ علامت بن گیا گندی سے گندی چیز کی، کہ اس درخت کا ابھار تمہیں دیکھنا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہے، کأنہا رؤوس الشیاطین، جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ شیطان کا سر تو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا کیسا اس کا سر ہوتا ہے۔ ارے گندی سے گندی چیز کا تصور کرو، وہی شیطان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس توفیق کے چھن جانے کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، اتنی اعلیٰ مرتبے سے اس کو ذلت کی ایسی گہرائی میں ڈال دیا کہ وہ گندگی کی اور رسوائی کی اور ذلت کی علامت بن کر رہ گیا۔ اس لیے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ دل کے کسی کونے میں تکبر تو نہیں چھپا ہوا۔ تکبر میں اعلیٰ ہوں، اس نے یہ کیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ وہ کہہ رہا ہے کافر بھائی، انا اکثر منک مالا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں، افرادی قوت میں بھی۔ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مجلس میں ہوں گے تو یہ غریب صحابہ نہیں ہونے چاہیے۔ سب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو تکبر کہا جاتا ہے۔
تو ہر ایک اپنے اعتبار سے، کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی سزا پائے گا۔ تکبر اللہ کی ذات کو زیبا ہے، اس کی صفت ہے، وہ متکبر ہے، المتکبر، یہ اس کی صفت مبارکہ ہے، اس کی ذات کو زیبا ہے، باقی مخلوق کی کیا حیثیت ہے کہ وہ تکبر کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم بناتے ہو اسے، شیطان کو، اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو دوست مجھے چھوڑ کر، میرے علاوہ؟ تو یہ کیا دوست بنانا کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور یہ شیطان اور اس کی ذریت یہ تو تمہارے دشمن ہیں۔ تو کوئی معقول بات ہے کہ کوئی دشمن کو بھی کبھی دوست بنا لیتا ہے کیا؟ اور مجھے چھوڑ کر تم شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اس حال میں کہ وہ تو تمہارے دشمن بھی ہیں۔ تو عقل سے پیدل ہو، عقل کے خلاف معاملہ ہے کہ جو دشمن ہو اس کو کیسے دوست بنایا جائے۔ دشمن نہ ہو پھر بھی تقابل بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے بنائے گا دوست۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، تو اس لیے ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ یعنی یہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ نعم البدل، بھائی فلاں آپ کی چیز، آپ کا فلاں موبائل چوری ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ نعم مانے اچھا، اور بدل مانے اس کا بدلہ دوسرا عطا کر دے، اچھا بدل عطا کر دے۔ اور بئس البدل کا کیا مطلب ہوگا؟ برا بدل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس للظالمین بدلا، ایک طرف میری ذات اقدس ہے جو میں خالق ہوں، اور ایک طرف شیطان ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کو تم دوست بناتے ہو۔ یہ کیسا بدل اختیار کر لیا، مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بنانا۔ بئس للظالمین بدلا، بئس بدلا، کتنا ہی برا بدل ہے یہ، تو یہ بئس البدل ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا للظالمین، کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالمین ہیں۔ تو اس لیے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ففسق عن امر ربہ، اس کی اطاعت سے نکلتا ہے، تو پھر وہ کس کی دوستی کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان سے دوستی کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے، بچے کی شادی دیکھنا نصیب ہوئی، گانے کا فنکشن رکھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے دشمن شیطان کو راضی کر رہا ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہ بچے کی شادی دکھائی، لیکن وہ شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ بئس للظالمین بدلا۔ اب چاہے یہ کافر ہو، کفر میں مبتلا ہو کر اللہ کو چھوڑ دے، اللہ پر ایمان نہ لائے، یا ایمان لانے کے باوجود فسق میں مبتلا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے معاذ اللہ، اور اس کی کوئی قدر نہ کرے۔ بئس للظالمین بدلا، یہ کیسا برا بدلہ ہے، بدل ہے ظالمین کے لیے، کہ ایک طرف اللہ کی ذات پاک، اس کے احکام، اور دوسری طرف، اور وہ حکیم ہے، اس کے سارے احکام جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جیسے ماں باپ کہتے ہیں نا، بھائی بیٹا کر لے، ہم تیرے دشمن نہیں ہیں۔ اس کو تھوڑا سا لگ رہا ہوتا ہے یار یہ مشقت والا کام ہے، لیکن وہ مشقت والے کام میں فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ماں باپ تو چلو وہ ظاہر کو دیکھ کر اپنے تجربے کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو یقینی اور قطعی ہے کہ یہ اس میرے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی عزت اور وقار حاصل ہوگا، اسے قلبی سکون عطا ہوگا، اور آخرت میں بھی یہ سرخرو ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تم اس کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ کوئی عقل کی بات کرو، عقل کے ناخن لو۔ بئس للظالمین بدلا، کیوں بنا رہے ہو اس کو دوست؟ کیوں؟ فائدہ میں نے ہی تمہیں پہنچانا ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ میرے برابر نہیں ہے۔ جب میں نے اس کائنات کو بنایا تھا تو ان سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ آپ کہتے ہو نا کہ یار یہ کس کاریگر کو لے آیا، بالکل اناڑی ہے۔ کوئی اچھا بندہ لا، ماہر لا۔ اس کا مطلب آپ ماہر چاہتے ہو، اناڑی ہو، اس سے بہتر تو اچھا تو میں کر لیتا ہوں، بھائی جا، مجھے نہیں کروانا ہے کام تجھ سے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس کو پکڑ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت تو ان کو میں نے کھڑا نہیں رکھا تھا، نہ ان سے مشورہ کر کے بنایا تھا، نہ انہوں نے زمین و آسمان کی تخلیق کو دیکھا ہے. میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں، زیادہ علم والا زیادہ قدرت والا میں ہوں یا یہ مخلوق. تم مخلوق کے پاس جاتے ہو، تم مجھے چھوڑ کر مخلوق کو دوست بناتے ہو. ما اشہدتہم، میں نے تو انہیں حاضر نہیں رکھا تھا اس وقت. خلق السماوات والارض، جب میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تھی. اور مزید فرمایا ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے انہیں حاضر رکھا تھا ان کے اپنے بناتے وقت کہ ان کو ان سے پوچھ کے بنایا ہو. ان کو جب بنایا تھا تو یہ میرے بنانے پر مجبور تھے، جیسا میں نے چاہا ویسے ان کو بنا دیا. تو تم مجھے چھوڑ کر ان کو اختیار کرتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم دوست بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. یہ ایک اور بات، اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست کیسے بنائیں گے، لیکن اور فرما دیا کہ تمہارا دشمن ہے. کیسا بئس البدل ہے. تو یہ اس وقت حاضر نہیں تھے، تو یہ کوئی چیمپئنز نہیں ہیں جو تم کس چیز کو تلاش کرتے؟ تم مہارت کو، تم صلاحیت کو، تم ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہو کہ جو تمہارے کام آ سکے، تمہاری مدد کر سکے. وہ تو میں ہوں. جب کائنات بن رہی تھی اور یہ خود بھی جب بنائے جا رہے تھے تو یہ سب مجبور تھے، میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا، یہ کھڑے نہیں تھے وہاں پر. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عبودا، اور نہ ہی میں گمراہوں کو اپنا مددگار بناتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ کو اپنا مددگار بناتا ہے. اللہ تو ہر ایک کی مدد سے مبرہ اور منزہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر کے ان سے مشورہ لے کر یہ کائنات بنائے گا، ان کی مدد لے گا، بنانے میں مدد لے گا. بھئی یہ تھے ہی نہیں، نہ ان سے مشورہ لیا گیا ہے، نہ یہ بنانے میں مددگار تھے، بلکہ یہ اپنے بننے میں بھی میرے ہی محتاج تھے اور مجبور محض تھے. جیسا میں نے چاہا ویسا ان کو بنا دیا. تو تم مجھے چھوڑ کر ان کو دوست بناؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں بہت زیادہ شکوہ فرمایا، شکایت فرمائی، یعنی ناراضگی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہوں کو دوست نہیں بناتا ہوں. تو اللہ کسی کو بھی دوست مطلب یوں نہیں بناتا مددگار. عضدا کا مطلب ہوتا ہے مددگار. اللہ مددگار نہیں بناتا. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی آپ کسی کو مددگار بناؤ گے تو کس کو بناؤ گے؟ مضل کو بناؤ گے یا مہدی کو بناؤ گے؟ کہ جو چیمپئن ہوگا، اپنے فن میں ماہر ہوگا. آپ کو انڈسٹری چلانی ہے، بندہ رکھو گے، مددگار کی ضرورت پڑے گی، ایسے ہی بدھو رکھ لو گے جو بربادیاں کرے گا، یا چیمپئن رکھو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مددگار اعوان جو ہے وہی مقرر کیے جاتے ہیں جو ہدایت پر ہوں، جو کام جانتے ہوں. تو اسی طرح دین اگر سیکھنا ہے تو انہی لوگوں سے سیکھا جائے گا جو چیمپئن ہوں گے، جو دین کو جانتے ہوں گے، جنہوں نے دین پڑھا ہوگا اور برس ہا برس دینداروں کے ساتھ گزارے ہوں گے، اور ان کا سلسلہ متصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا. بیچ میں سے دم کٹا ہوا نہیں ہوگا کہ اچانک آ گیا اور سوشل میڈیا پہ آگے مشہور ہو گیا اور اس کے پیچھے لوگ لگ گئے اور گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہاں پر گویا کہ اس میں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تم کسی کو اپنا مددگار بناتے ہو تو وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے اس فیلڈ کے بارے میں، تبھی تم اس سے کام لیتے ہو. ورنہ بلکہ آپ انٹرویو لیتے ہو تو 10 بندوں میں سے ایک کا انتخاب، آپ کی نظر میں وہ 10 میں سے ایک سب سے زیادہ چیمپئن آپ کو لگتا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ برتر لگتا ہے، تب آپ کرتے ہو. تو اس کا مطلب گمراہ جو ہے وہ مددگار ہو، اس سے بہتر ہے کہ مددگار ہی نہ ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کس بنیاد پر ان کو مددگار بناتے ہو؟ یہ اناڑی ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں آتا، یہ تھے ہی نہیں، یہ خود مجبور تھے، تم مجھے چھوڑ کر ان کو. اور پھر اب قیامت کا منظر آ گیا. بس ترجمہ کر کے ختم کرتے ہیں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا نادو، پکارو، شرکائی الذین زعمتم
کہ ان بتوں کو پکارو، ان چیزوں کو پکارو جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، بلاؤ مدد کے لیے، نادو، ندا کرو، پکارو، بلائیں گے نہیں بلائیں گے؟ بلائیں گے، فدعوا، تو وہ بلائیں گے، فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کہاں سے جواب آئے گا؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے، اس کا قہر اپنے کمال پر ہے، مجال ہے کسی کی آواز نکل جائے۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کی پکار کی آواز کا جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک موبق یعنی ڈھال بنا دیں گے، میدان بنا دیں گے آگ کا، ہلاکت کا میدان، موبق کہتے ہیں ہلاکت، تو ان کے درمیان ہم ہلاکت کا میدان بنا دیں گے، یعنی ذلیل و رسوا ہو کر پھر جہنم کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک تو یہ کہ کفار نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے، ایک دوسرا شخص بھی ہے کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں اپنے مال سے محبت کی تھی۔ نادوا شرکائی الذین، پکارو نا اب اپنے وہ مددگار جس پہ بھروسہ تھا، جس پہ اکڑتے تھے، جس مال پر اکڑ تھی تمہیں، جس شہرت پر، جس جسمانی قوت اور طاقت پر اکڑ تھی تمہیں، تمہارا سینگ کہیں سما کے نہیں دیتا تھا، پیسے چار آنے پاؤں کے نیچے آ گئے تو چودھری صاحب کا پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا تھا۔ تو غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اپنے شرکا کو پکارو، وہ پکاریں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرمین آگ کو، فظنوا انہم مواقعوها، یہاں ظن جو ہے یقین کے معنی میں ہے کہ انہیں یقین ہوگا کہ وہ ضرور اس میں گرنے والے۔ مواقعوها باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ جو ہے اس میں جانبین سے دونوں چیزیں مفعول بھی بنتی ہیں، فاعل بھی بنتی ہیں، یعنی ایسا لگے گا کہ آگ ان پہ گر رہی ہے اور وہ آگ پہ گر رہے ہیں۔ مواقعوها اتنی شدید، یعنی اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب مفاعلہ کا صیغہ فرمایا کہ کأنہم مواقعوها، جیسا کہ وہ اس میں گر رہے ہیں، یا گویا کہ آگ ان پہ گر رہی ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہاں سے پلٹنے کی وہ کوئی راہ نہیں پاتے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہو، کوئی گاڑی تیزی سے گزر جائے تو پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں؟ مصرف، پلٹنے کی راہ کہ پیچھے جگہ ہے، ہٹ گیا، پلٹنے کی کوئی راہ نہیں، جانا اسی میں ہے، کوئی بچا لے، کوئی نکال لے، کوئی دوسرا راستہ ہو، یہاں بھاگ جائے، وہاں بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہ نہ پائیں گے اس آگ سے کوئی مصرف، بچنے کی جگہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان آیات مقدسہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، آج کے درس میں جس پر گفتگو ہوئی، اس میں خاص اس بات کو ذکر کیا گیا کہ تکبر انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا تکبر سے انسان کو خود کو بچانا چاہیے۔ وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس میں یہی نیت رکھے، یہی اپنے آپ کو اس بات پر مضبوط رکھے کہ یہ سب اللہ کی توفیق کے سبب ہے۔ اللہ اپنی توفیق اگر معاذ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جدا کر لے تو ذلت اور رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر رکھے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔